اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے او الا بنی لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یوں ہے کہ جو سنت کی پابندی کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو بندہ بھی سنت پر عمل کرتا ہے، سنت مؤکدہ جن کی تاکید کی گئی ہے، جو بندہ ان پر پابند رہتا ہے تو اللہ کل قیامت والے دن ایسے شخص کا گھر جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ گھر وہاں پر تعمیر فرما دے گا۔ تو اب یہ سنتوں کا اتنا درجہ ہے تو بتائیے فرائض پڑھنے کا کتنا اللہ نے مقام رکھا ہوگا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں پر سنت کی تعریف میں اللہ رب العزت نے یہ جو سنت جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تاکید کے ساتھ پڑھا، تو حدیث مبارکہ میں مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کتاب میں اضافی تعریف کرے، کتاب اللہ میں اضافہ فرما دے، یعنی قرآن کا معنی مفہوم کچھ ہو اور وہ کچھ اور بڑھا کر اسے بیان کرتا ہو، اور اللہ نے اور اللہ کے فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو شخص کتاب اللہ میں اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر پر اعتراض کرتا ہے۔ تو تقدیر جو اللہ رب العزت نے جس بندے کے لیے جو لکھا ہے اس کے لیے وہی بہتر ہے، لیکن یہ بندہ اس پر اعتراض کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا وہ جو زبردستی کسی پر مسلط ہو جائے، کسی کا سردار بن جائے یا ملک کا حکمران بن جائے یا کسی علاقے کا سربراہ بن جائے اور زبردستی مسلط کیا جائے، تو ایسا شخص بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں آیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہو، جو چیزیں حرام زدہ ہوں، تو ان کی تعویل کرتے ہوئے انہیں حلال کر رہا ہو کہ نہیں یہ چیزیں حلال ہے یا یہ چیزیں حرام ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں آیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے جو میری آل پر، جو میرے کنبے پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہو، ایسی باتیں کرتا ہو جو میری آل سے وہ منسوب نہ ہو، اور ایسی باتیں کرتا ہو جو میری کنبے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ بسا اوقات ایسی ایسی باتیں میرے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی آل اولاد کے بارے میں منسوب کی جاتی ہے، وہی باتیں ہم اپنے گھر والوں کے لیے کرنا پسند نہیں کرتے، تو یہ زیادتی ہے۔ اور اگر کوئی میرے نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان کو کم کرنا چاہے، ایسا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جو جو فضیلتیں اللہ نے جس انداز سے انہیں اللہ کے نبی نے عطا فرمائی ہے، انہیں پر عمل کرنا اور انہیں کو ماننا ہمارے لیے لازم ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ چھٹا وہ شخص ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہو، جو میری سنتیں چھوڑتا ہے، اللہ کے فرشتے اور اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں کہ یہ وہ 6 عمل ہے جو بندہ کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں آیا کرتا ہے۔ سنت کی اتنی تاکید ہے اور سنت پر عمل کرنا اتنا لازم ہے، اور سنت پڑھنا، سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اس قدر لازم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پہلی حدیث وہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بارے میں، دوسری حدیث وہ بیان کی جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہے تو اللہ کی کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور تیسری حدیث وہ بیان ہوئی
کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 سنتیں مؤکدہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ کل قیامت والے دن اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی حدیث جو ابھی پڑھی، جو سنت کو چھوڑنے والا ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب فجر کی نماز کی فضیلت بیان ہو رہی تھی کہ اگر